حدیث نمبر ہے 544۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ان سے سوال کیا گیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صبح کی نماز میں قنوت پڑھا تھا؟ انہوں نے کہا ہاں۔ پھر پوچھا گیا کیا رکوع سے پہلے آپ نے قنوت پڑھی تھی؟ انہوں نے کہا رکوع کے بعد کچھ دنوں تک۔ یہ دراصل وہ قنوت ہے جس کا ذکر ہم نے پہلے بھی پڑھا تھا نا، کہ وہ بیر معونہ کا واقعہ ہوا تھا جو 70 مبلغین کو دھوکہ دے کر یعنی کچھ لوگوں نے شہید کر دیا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے بد دعا فرمائی تھی، قنوت کا اہتمام کیا تھا فرض نماز میں۔ قنوت نازلہ بھی اس کو ہم کہتے ہیں، دشمن کے لیے بد دعا کرنا، مسلمانوں کے لیے دعا کرنا۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ دنوں تک، بعض روایت میں آتا ہے 50 دن تک ان کے لیے بد دعا کی، اور آپ نے فجر کی نماز میں بھی اس کا اہتمام کیا، عشاء کی نماز میں بھی اس کا اہتمام کیا۔ تو اس لیے جو وطروں میں نماز پڑھی جاتی ہے، وطروں میں ایک دعائے قنوت پڑھی جاتی ہے، اس میں اس کا اہتمام ہوتا ہے۔ بعض ہمارے نزدیک اس کو قنوت، دعائے قنوت جس کو کہتے ہیں، وطروں میں پڑھتے ہیں، تو بعض جو ہے وہ اس رکوع کے بعد پڑھتے ہیں، بعض رکوع سے پہلے پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس کے بارے میں کوئی صحیح روایت ملتی نہیں ہے دراصل۔ قنوت نازلہ کے بارے میں ملتی ہے کہ آپ نے رکوع کے بعد اس کو پڑھا اور فجر کی نماز کے فرضوں میں بھی پڑھا۔ اب یہ اہتمام ہوتا ہے ہمارے مسلمانوں کے ایک طبقہ فکر میں کہ وہ جب کوئی بڑا اجتماع ہوتا ہے تو فجر کی نماز میں بھی قنوت نازلہ کرواتے ہیں، عشاء کی نماز میں بھی کرواتے ہیں۔ فرضوں کی آخری رکعت میں رکوع کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا مانگتے ہیں، لمبا قنوت کرتے ہیں، اس کو کہتے ہیں، یعنی اس میں عربی میں دعائیں مانگی جاتی ہیں اپنی طرف سے مسلمانوں کی مدد و نصرت کے لیے، فتح و کامیابی و کامرانی کے لیے، اور دشمنوں کو شکست دے کے لیے، اور اللہ کی طرف دشمنوں کے لیے بد دعا کرنے کے لیے، یعنی کہ دعائیں مانگی جاتی ہیں۔ اس کو قنوت نازلہ بھی کہتے ہیں۔ حدیث نمبر 545، وہ بھی اسی حضرت انس رضی اللہ عنہ کے سے ہی پوچھا گیا، اسی سے متعلق ہے کہ آپ نے قنوت نبی کے عہد میں پڑھی جاتی تھی؟ پھر فرمایا، پوچھا گیا کہ رکوع سے پہلے یا رکوع کے بعد؟ انہوں نے جواب دیا رکوع سے پہلے۔ کہا گیا فلاں شخص نے آپ سے نقل کر کے خبر دی ہے کہ رکوع کے بعد قنوت پڑھی تھی۔ سیدنا انس نے فرمایا جھوٹا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف 1 مہینہ رکوع کے بعد قنوت پڑھی تھی، میں خیال کرتا ہوں۔ یعنی رکوع کے بعد والی جو قنوت ہے نا وہ قنوت نازلہ ہے، جو وطر والی قنوت ہے وہ رکوع سے پہلے ہے، یعنی وہ یہ بتا رہے ہیں۔ تو وہ جو وطر میں خیال کرتا ہوں کہ آپ نے 1 مہینہ یا بعض کے نزدیک وہ 50 دن، یعنی وہ خیال کرتے ہیں، مکمل دن گن کے نہیں بتا رہے حضرت انس رضی اللہ عنہ، جنہوں نے یعنی گنے حساب لگایا انہوں نے 50 دن بتلائے ہوئے، یعنی 1 مہینہ تو یہاں سے بھی پتہ چل رہا ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ جو قاری قرآن کہلاتے تھے 70 کے قریب تھے، نجد کے مشرکوں کی طرف بھیجا تھا، نہ کہ ان لوگوں کی طرف جنہوں نے ان کو قتل کیا، اور ان کے رسول اللہ کے درمیان معاہدہ تھا، مگر انہوں نے بدعہدی کی، قاریوں کو بے وجہ قتل کر دیا۔ پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 1 مہینے تک ان کے لیے بد دعا کرتے رہے۔ اسی طرح ایک اور روایت میں ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 1 مہینے تک قنوت پڑھی، آپ رعل اور ذکوان قبیلوں پر بد دعا کرتے رہے، یعنی جنہوں نے قتل کیا تھا نا ان کے نام لے کے آپ نے ان کے لیے بد دعا کی۔ تو حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ قنوت مغرب اور فجر کی نماز میں پڑھی جاتی تھی، حدیث نمبر 546 کے مطابق۔ یہاں سے ہمیں یعنی تینوں روایات میں یہ بات پتہ چل رہی ہے کہ قنوت نازلہ جس کو کہتے ہیں، یعنی دشمن کے لیے بد دعا ہے اور مومنوں کے لیے دعا ہے اس میں، تو وہ ہے فجر کی نماز میں اور مغرب کی نماز میں فرضوں کے بعد۔ اور جو وطر کی نماز میں قنوت ہے اس کے بارے میں کہیں بھی نہیں ملتا کہ وہ آپ نے کب پڑھی تھی، ٹھیک ہے، رکوع کے بعد پڑھی تھی یا رکوع سے پہلے پڑھی تھی، ہاتھ اٹھا کے پڑھی تھی یا ہاتھ باندھ کے پڑھی تھی یا ہاتھ چھوڑ کے پڑھی تھی۔ تو یہ سارے جو ہیں یہ اپنے قرین قیاس یعنی کرتے ہوئے کہ یہ زیادہ بہتر لگ رہا ہے، یہاں پہ آپ نے اس طرح کیا تو وطر میں بھی اس طرح فرمائے گا، کیونکہ وطر کی نماز آپ گھر پڑھتے تھے، مسجد میں نہیں تھا، وہ جو قیام کروایا تھا آپ نے اس میں وطر کی نماز ساتھ ضرور پڑے گی، لیکن اس میں بھی یہ ذکر نہیں ملتا کہ وہ وطر کی نماز ہاتھ اٹھا کر پڑے گی۔ تو سنت حدیث اس بارے میں خاموش ہے، اس لیے جو بھی جس طریقے پہ بھی عمل کر رہا ہے اس پہ ہم فتویٰ نہیں لگا سکتے کہ یہ غلط ہے یہ صحیح ہے۔ تو جو جس طرح اس کو بہتر لگ رہا ہے اور بہتر اس کو یعنی قریب کوئی حدیث مل جاتی ہے، جیسا کہ یہاں پہ اس کی حدیث ہمیں مل رہی ہے کہ قنوت نازلہ کی، تو اس پہ قیاس کرتے ہوئے وطر کی نماز کو بھی ہاتھ اٹھا کے قنوت کو پڑھ لیا جاتا ہے وطر کی نماز میں۔ تو وطروں کی دعا ضرور ملتی ہے حدیث میں، جو امام حسن رضی اللہ عنہ کو، امام حسین رضی اللہ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلائی، اور دعائیں بھی ملتی ہیں وطروں کی، لیکن اس کو پڑھنا کیسے ہے، ٹھیک ہے، ہاتھ اٹھا کے پڑھنا ہے یا ہاتھ چھوڑ کے یا ہاتھ باندھ کے، یا رکوع سے پہلے پڑھنا ہے یا رکوع کے بعد، اس کے بارے میں کوئی ہمیں زیادہ تفصیل نہیں ملتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ قبول کرے، جیسے بھی کوئی پڑھ رہا ہے اپنے